ورسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. میرے قابل صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، میرے جو قبل اللہ جل وعلا مجدہ دی پاک تلاوت تو تسی مستفید ہو رہے سو، تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے سن جناب محترم المقام جناب قاری محمد جہانگیر صاحب تلاوت کلام پاک کے نال پڑھے دلان مستفید فرما رہے سن. میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نوجوان دے علم اور عمل دے اندر مزید برکت عطا فرمائے اور اویاس دے اندر بھی مزید برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دے پاک کلام تو اس محفل کا آغاز ہو چکا. انشاءاللہ علماء کرام تشریف لے آ چکے اور جو ناتھان مہمان ہیں وہ بھی تشریف لے آ چکے. وقت کے مطابق انشاءاللہ انہوں دعوت دیتی ویسی جس طرح تسی بیٹھے ہو اس طرح محفل سجاون کا کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ میں بھی کوئی بار نہ آیا آخر صاحب میرا کہا کہ تسی سے طالب بیٹھے ہو، لیکن جو گواہیاں سی اے جڑے باہر بیٹھے ہو نا انہاں دے کے میری گزارش ہے اندر اتنی سردی نہیں ہے جتنی تسی بنائی بیٹھے ہو. خدا کی قسم ذرا اس ویلے یاد کر لو کہ جس ویلے امام علی مقام میدان کربلا کے اندر کھڑے ہو کے ساڑھے اس دین واسطے قربانی دے رہے سن، وہ کتنا اوکھا وقت ہے. ساڑھے کو معمولی جی یہ سردی برداشت نہیں ہوتی پئی. میں تمام بزرگاں نوجوانوں سے گزارش کرے سن کہ مہربانی کر کے سدے یہ تشریف لے آؤ. یہ جمعہ مار کے بدر منیر ہوئے نبی دا وزیر ہوئے جھلے آنے جانا دکھ ہو جائے وزیر دا کربلا دے وچ کئی جھلیاں ہنیریاں نکے نکے بالا دیاں دیکھیاں دلیریاں پانی دا نہیں گھٹے پیتا تیروں کملیتا پتر قربان ہویا زینم دے ویر دا بدر منیر ہوئے نبی دا وزیر ہوئے جلے آنے جانا دکھ ہو جے وزیر دا قسم خدا دی وچ کر بندے تینا جن بطول دا چڑھدا مٹ ویندا دین اسلام دا یارو مد ویندا دور کفر دا. میں کوئی لینا نام محمد دا تینا ہر کوئی سجدے کردا کاغذ خون شبیر دیارو ودا ہر کوئی کلمے پڑھدا. بدر منیر ہوئے نبی دا وزیر ہوئے جھلے آنے جانا دکھ ہو جائے وزیر دا. قاسم بما آکھے عرض نحال جی اجے نہیں آئی لاش ویرا میرے لال دے بوٹی بوٹی کٹھی کر کے بوٹی بوٹی کٹھی کر کے حوصلہ شبیر دا. بدر منیر ہوئے نبی دا وزیر ہوئے جلے آنے جانا
نال ڈیرا لایا پتر پھرا بدری دے کو ہاکے نہیں پیر میرا گھبرایا اکھیے دیا جھوک لٹی رہی صبر حسین کمایا فخر بنا کرنے دیتے اور سید قرآن سنایا بدر منیر ہوئے نبی دا وزیر ہوئے جھلے آنے جانا دکھ ہو جائے وزیر دا ہویا شہید جدوں غازی عباس حسین آگے آکھدا ہے لاش دے پاس او سجنا جدائی تیری سجنا جدائی تیری بن گئی ہے میری تیر جدائیاں سکران خطی جدوں لاشا دے کھولیا دھرتی بھی کمی گئی ہے عرش بھی ڈولیا دھرتی بھی کمی گئی ہے عرش بھی ڈولیا اصغر پیار کیتا اکبر یاد کیتا اجے نہیں آیا ویلا مہدا جوہیر دا بدر منیر ہوئے نبی دا وزیر ہوئے جلے آنے جانا دکھ یہ ہو جائے وزیر دا ویسے حسین آکھے ویسے حسین آکھے اے ویلائے اخیر دا حوصلہ نہ جائے بہنے ویلائے اخیر دا بدر منیر ہوئے نبی دا وزیر ہوئے جلے آنے جانا دکھ اے ہو جائے وزیر دا اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے اور دشت بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا حضرت گرامی امام علی مقام دا ذکر جاری و ساری انشاءاللہ بڑے انداز دے نال ساڈے آئے مہمان خان جو پنڈی تو تشریف لائے نے کوئی امام علی مقام دی شان دے اندر اپنا اپنا ٹائم دے مطابق انشاءاللہ آپ دی تاریخ بیان کر سن تو سارے حضرات مل کے ذوق اور شوق دے نال درود پاک پڑھ لو میں ایک چھوٹی تیرا زمانہ یاد ہے اگر ذوق ہوئے سارے حضرات مل کے پڑھ لو راکی تو آٹی بھی آلی نہیں کر یا حسین چھوڑ کر کہیں تیرا
دنیا کے اندر بڑے بڑے قاری ہیں لیکن حسین ورگا کوئی قاری ماں نے جانا نہیں ہے. اسی سٹیجن سے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, لیکن امام علی مقام نے جس مقام سے قرآن پڑھا اس سے کوئی چڑھ کے نیزے پہ تیرا اور سنانا یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اور کون کہ کملی والے آقا نے سر سجدے کے اندر رکھا. حسین اس سے سوال ہو گئے, رب نے فرمایا محبوبہ آج اپنی مرضی نال سر نہیں سجدے چڑھو, جدو تک میرا حسین تھلے نہ آئے ادو تک سر سجدے چڑھانا نہیں. اس منظر میں شاعر بیان کرتا کہ آقا سجدے میں گئے اور اوپر چڑھنا آقا سجدے میں گئے اور اوپر چڑھنا مصطفیٰ کا سجدہ سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے, مصطفیٰ کا سجدہ سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے. خدا دی قسم اسانو ایک معمولی یا کڑا پڑ جائے چپ جائے, معمولی یہ جسم سے کوئی تکلیف آ جائے, ضرب آ جائے, اسی آجاں میں ساڑھے بول کے نماز پڑھ کہ محبت اس سے حسین نہ رکھتے محبت دعوے اس سے حسین نہ رکھتے ہیں کہ ساڑھا حسین نہ بڑا پیار ہے. لیکن خدا کی قسم دنیا کے اندر رہنے والے حسین کی طرح سبق دے دیتا ہوئے کہ اگر میدان کربلا ہوئے, میدان کربلا کے اندر شہیداں دیا جانا بھی ڈھیر لگی پہ ہوں, اس وقت بھی رب دی نماز معاف نہیں, اس وقت بھی رب دی نماز معاف نہیں. جتنا اوکھا وقت دنیا کے اندر تو جتنا اوکھا وقت آ جائے رب دی نماز معاف نہیں ہے. علماء دسن گے انشاءاللہ کہ نماز اگر بیماری کی حالت کے اندر ہے, تیرے کو کھڑے ہو کے پڑھنے کا طاقت نہیں, جرت نہیں, تے بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے پڑھنے نہیں, لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے پڑھنے کی طاقت نہیں, کہ اشارے نہ پڑھ لے, رب کی نماز معاف نہیں. ذرا اس وقت غور کرو جڑا پڑھ دے اسی اپنے کاموں کو دیکھیے نا کہ اسی کسی اس پاسے میرے گئے نہیں, غور ہی کبھی نہیں کیتا. تو حسین نے سارے دسیا کہ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی
کلام پاک کے ساتھ مل کے ایک دفعہ دوسرے ماں مالک مقام کی بارگاہ میں نذرانہ کیے گئے چند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہر پاسے سعید اختر صدیقی صاحب دوسری بات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہر پاسے
حضرت داتا گلے بخش علی حجویری جی کلمہ دیتا ہے جب اٹھے کسی نے پوچھا میری چلا کٹے چالی زندہ سے ملے آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل اعلی رحمہ آج بڑے بڑے چلے کٹے جا رہے ہیں ٹرین میں سامنے چلے کٹے جے پہ لیکن ایک مسلم ہے کہ ہندو مسلمان نہیں ہوتا دیکھا جا اجمیری جی جب چلا کٹ کے اٹھے دے ہندوستان دے اندر قدم رکھیا 90 لاکھ ہندو نو کلمہ پڑھایا 90 لاکھ ہندو نو کلمہ پڑھایا جو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ چلے کیتے پر رب نہیں ملے تے کی لینا چلے اچے بڑھ کے ہی میرا کامل باہو تے پاوے لال ہوں بنے کڑے کڑے کے بابا بلے شاہ نے بھی اپنا کلام پیش کیا اس نے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ راتی جا کے اد شیخ سداوے راتی جاگے اد شیخ سداوے تے راتی جاگنے کتے ستے تینچی اندے در مالک دار او مول نہ چھڑی دے باوے سہ پہنے جتے تینچی اندے اور اٹھ بلیا آج یار منا لے نہیں تو بازی لے گہنی کتے بلا تحقیق نداوت خطاب اسلام خطیب پاکستان مقرر شرع بیان حضرت علامہ مولانا حافظ القاری محمد سعید افطار صدیقی صاحب انہوں نے خدمت اندر گزارش کرنا کہ سروس میں تشریف لایا ہوا اور اپنے نورانی بیان دے نال سارے دل میں مستفیض فرمائیں انہوں نے آمد تو پہلے ایک زوردار نعرے کا جواب دیو نعرہ تکبیر
خالد ماشاءاللہ سے تو سب کچھ کر دیتا ہوں تسی اکٹھے ہو گئے ہو جی میں اکٹھے ہوئے انہیں ذرا ذوق نال سنو بھی صحیح تے ذوق نال دار بھی دیو دار دیو دینی کہ جدوں بھی تواں آکھے وجے سبحان اللہ کو ماشاءاللہ کو تے ذوق دے نال اور شوق دے نال اور زور دے نال دا جواب دینا تے نالے دا جواب ہی ذوق دے نال دیو کہ جے حالکہ گھراں دے اندر بیٹھے بڑی اور مولوی سے بڑا لیٹ کر دینے تو ویٹ لیٹ وساں انہاں بھی پتہ لگ وجے بنے مولوی صاحب اس لیے جو تشریف لے آئے کہ ساڈی شیخ علی عوام بھی گئی بیٹھی اس واسطے زوردار نعرے دا جواب دیو نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شہدائے کربلا امام علی مقام علماء اہل سنت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة دیوار صاحب صدر گرامی قدر میری جماعت مقتدر علماء اکرام مشایخ اعظام سادات اکرام ثناخانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دی پروقار خوبصورت محفل بسلسلہ یاد سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انقال پذیر میں اور آپ حضرات اس خوبصورت محفل کے اندر شریک ہاں پروردگار دی بارگاہ التجا ہے کہ یا الہی اپنے حبیب پاک صاحب اللاغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما میں نے سنا کے آپ حضرات نے سن کے فریقین نو تے عمل دی توفیق عطا فرما برادر محترم جناب احمد نواز سیالوی صاحب رضی علی بڑے خوبصورت انداز دے اپنے انداز نو نبھا رہے سن اور میرے اس پر سے بھی میرے دعوت اسلامی دے بھائی تشریف فرما اگے حضرت علامہ حافظ نور محمد صاحب میرے سامنے تشریف فرما بڑی بزرگ شخصیت پروردگار سب دی حاضری کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے حضرات محترم جس آیت مبارکہ بعد حضرات کی خدمت کی تلاوت کی ہے پروردگار کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ بے شک اللہ نے ارادہ فرمایا یرید اللہ اللہ نے ارادہ فرمایا لیذہبا تاکہ وہ لے جائے عنکم الرجس پلیتی نو اہل البیت نبی دے گھر والیاں تو وَیُطَہِرَکُمْ تَطْہِیرًا تے انہاں نو انج پاک کر دے جڑا انہاں نال لگ جائے وہ بھی پاک ہو جائے حضرات محترم محبت و عقیدت دے نال ترجمہ سماعت فرمایا تساں اہل البیت
جیڑے نبی دے گھر والے توجہ رہے میرا تھوڑی جی دیر میرے والے تو توجہ کرنی ہے پھر بھاوے نہ کریں اہل البیت نبی دے گھر وچ رہن والے ایک نے اہل البیت ایک نے آل رسول اہل البیت اور نے تے آل رسول اور نے اہل البیت اور نبی دے گھر وچ رہن والے اگر پیار نال کر دوا پھر رب نے فرمایا سونیا یہ ساری زمین تیرا گھر ہے تے جڑے یہ بچا کے میں پاک کر چھڈے یہ بہت وسیع معنی ہویا نا اور مختصر جہا معنی ہے کہ سونیا جہے بھی تیرے گھر نے وہ میں پاک کیتے تے گھر وچ کون رہندا ہے بیوی بھی رہندی ہے نوکر بھی رہندے ہیں چاکر بھی رہندے ہیں ملازم بھی رہندے ہیں پتہ لگا نبی دا گھر وہ گھر ہے نوکر تے چاکر بھی آئے تے وہ بھی پاک کر چھڈے دیکھو تک تعلق کہ آل رسول تے آل رسول تے ہے ہی ہونے جڑے شروع تو ہی پاک نے اور جو ہے نا وہ ہے ہی پاک نے انہوں نے پاک کیتا نہیں انہوں نے سبب نال کائنات نو پاک کیتا گیا اگر وہ بڑی محبت و عقیدت نہ زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی نہ اتنا وقت ہے لیکن پیار نہ سمجھائیں کہ یاد رکھو اہل البیت اور چیز ہے آل رسول اور نے اہل البیت دا ذکر نماز وچ نہیں آل رسول دا ذکر نماز وچ اللہم صلی علی محمد وعلا آل کی میں الف لام آل الف لام آل اہل کی الف آ لام اہل توجہ ہے جی ویسے کہتے ہیں اہلیہ اہل وچوں اہلیہ کہ اہلیہ تو صرف بیوی نو کہتے یہ چولاد کی گل نہیں کوئی اللہ کے محترم توجہ کے محبت نہ سمجھیں کہ آل رسول اور آل رسول او نے کہ جنہ نال وابستہ ہوئی ہے نا تے خاتمہ بالایمان ہوتا ہے خاتمہ بالایمان علم لب جاتا ہے عقل لب جاتی ہے یہ رب کی عطاواں نے وہ ساری دعا نال سانو عقل نہیں دیتا علم نہیں دیتا شہرت نہیں دیتا یہ سب کچھ مل جاتا ہے پر خاتمہ بالایمان ایویں نہیں ملتا کسی دی نسبت نہ ملتا جی چاہتے ہیں کہ دنیا تو جانے تے اللہ لال کلمہ پڑھتا جانے تے پھر ایک ہی کم کر لیا کر آل رسول نال پیار کر لیا اور یاد رکھ لو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب نے فرمایا سونیا ذرا اعلان دے کرو کل اعلان کر دو میں تمہیں ایمان توجہ ہے نا میں تمہیں سب کچھ دیتا انسان بنایا انسانیت دیتی لیکن میں تھوڑے کو کسی اجر کا سوال نہیں کرنا سونے اعلان کر دو لا اسالکم علیہ اجرا میں کسی شے دا تھوڑے کو اجر کا سوال نہیں کرتا ایک گل تھوڑے کو منگنا کہ الا المودۃ فی القربى جڑے میرے قریبی نے انہاں نال پیار کیا رب کے محترم خاتمہ بالایمان اگر چاہتے ہو تو آل رسول نال پیار کر لو اور علماء اکرام نے آل رسول کنہاں نوں کیا توجہ ہے کہ اگر عرض کر تھوڑی جی مفہوم بیان کر کے پھر تواڈے کوشش کرنا ہے تواڈے مطلب کی طرف آنا ذرا پیار نہ کہہ دیو اتنی دیر میں بھی ہوش نہ تسی کہہ دیو سبحان اللہ اج وج کے کہہ دیو ایک دوست کہندے نے سبحان اللہ کہواندے نے بھئی سبحان اللہ اس وجہ سے کروانے ہیں سانجا جانا ہے سبحان اللہ بھائی وہ دوسرے بھی بچ آئے ہیں جے میں آکھا یا رسول اللہ کو ہو سکتا ہے کہ زبان پہ نہ آئے جے میں آکھا یا علی کو کسی نے خوبصورت جملہ کیا نا مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو کیونکہ ناپاک زبان پہ یہ نام آ ہی نہیں سکتا اس واسطے کہیں کسی وقت یہ وہ جو منافق بھی آ کے بہ جانے تو پھر اس واسطے میں کہنا صرف سبحان اللہ ہی آنکھوں جو ہے نا آپ ایک بار پھر ایک اور ذوق کا شعر ہے میں آگے ضمن کر جاؤں نام علی تصویر بدل دیتا ہے اگر ہو یقین تو تقدیر بدل دیتا ہے جب کبھی پڑے مشکل نہ پڑا نام علی لوح محفوظ پہ لکھی تحریر بدل دے